الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عندهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اور فرشتے وہاں اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس جو لوگ ہیں، اللہ کے قریب، اللہ کے آس پاس جو لوگ ہیں یعنی فرشتے، ان کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کتاب اللہ کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ ذکر ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کر دیا۔ تو جتنے بھی ذکر ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں، بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ خالص اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ کے دوسرے اسماء اور دوسرے نام ہیں ان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تمام ذکر ہیں، لیکن ان تمام ذکروں میں سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جب لوگ اللہ کے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں، جمع ہونے کو کہا ہے، یعنی جمع ہو کر ذکر کرنا۔ جبکہ ذکر دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ذکر ہے جو انسان تنہا کرتا ہے، خاموش جگہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک ذکر ایسا ہے جو اجتماعی ذکر ہے کہ سب لوگ مل کر ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس روایت سے اجتماعی ذکر کو ثابت کرتے ہیں حضرات علماء کرام اور بزرگان دین، خاص طور سے اولیاء اللہ، اس آیت سے اجتماعی ذکر کو یعنی ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنے کو ثابت کرتے ہیں اس حدیث کے ذریعے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز تو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے اجتماعی ذکر۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام نے کیا طریقہ چلایا ہوا ہے، ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، یہ سب خلاف شریعت ہے، یہ کہیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے حضرات اولیاء اللہ نے اجتماعی ذکر کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں اور اس کے فوائد بھی لکھے ہیں۔ لہٰذا جب لوگ ذکر کرتے ہیں جمع ہو کر تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب جو فرشتے ہیں ان سے ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ سکینت کس کو کہتے ہیں؟ سکینت کہتے ہیں اطمینان کا نازل ہونا، دل کے اندر اطمینان کا پیدا ہو جانا، ہر قسم کے خوف کا دل سے نکل جانا اور آدمی اپنی حالت کے اوپر مطمئن ہو جائے، یہی سکینت ہے۔ اور انسان کے اوپر جب سکینت کا نزول ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو انتشار ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو لے کر، اپنے گھر بار کو لے کر، کاروبار کو لے کر، یا اپنی معاشی زندگی کو لے کر، یا اجتماعی زندگی کو لے کر، جو اس کے دل کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، وہ انتشار اس سکینت کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے،
اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ یہ اور بھی روایات سے ثابت ہے کہ فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کی روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں، لمبی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور میرے گھر کے اندر ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، لہٰذا جب میں قرآن کریم کی تلاوت میں نے شروع کی تو اس گھوڑے نے شور مچانا شروع کیا اور پریشان ہوا۔ میں خاموش ہو گیا، اٹھ کر میں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیوں پریشان ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں پھر دوبارہ تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ پھر میں نے جب تلاوت شروع کی تو گھوڑے کی حالت پھر ویسی ہو گئی۔ پھر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا تو وہ ساکن ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑے کے اندر وہی بے چینی پیدا ہوئی۔ تو میں نے اگلے دن صبح کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو فرشتے نازل ہوتے تھے اور یہ گھوڑا ان فرشتوں کو دیکھ کر بے چین ہوتا تھا۔ لہٰذا روایات ایسی بہت سی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتا ہے، اور بالکل یہی بات قرآن کریم میں دوسری جگہ کہی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کس کے سامنے ذکر کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کے آس پاس جو فرشتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونے والے فرشتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتا ہے۔ اتنا مسئلہ تو صاف ہو گیا۔ اب یہ جو ذکر ہے اس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ ذکر دونوں ہیں، خاموشی کے ساتھ ذکر کرنا یا اجتماعی ذکر بآواز بلند کرنا، یہ دونوں ذکر ہیں۔ لیکن وہ جو خاموشی والا ذکر ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سنار کی چوٹ، کہ وہ ہلکے ہلکے مارتا ہے، چھوٹا سا اس کا ہتھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باریک چیزیں بناتا ہے تو اس میں ہلکے ہلکے مارتا ہے، اور اس کی چوٹ سے بہت زیادہ اس کے اندر پاور نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے چیزوں کے اوپر۔ اور ذکر بالجہر جو ہے، جو اجتماعی ذکر ہے، جو بآواز بلند کیا جاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ لوہار کی چوٹ، کہ وہ بہت تیزی سے اثر کرتی ہے، اس کے اندر اس کا ہتھوڑا بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، اور اس کی چوٹ بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ اب یہ جو ذکر ہے یہ انسان کے دل کے اندر سکینت کو پیدا کرتا ہے، اور یہ جب تک انسان ذکر کرتا ہے اس وقت تک اس کا اثر رہتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے تو یہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس عمل کو بار بار کرتا رہے، بار بار اس کام کو کرتا رہے، بار بار ذکر بالجہر کرتا رہے، اجتماعی ذکر کرتا رہے، تو پھر یہ سکینت اس کے دل کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مکمل اس کے دل میں جم جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر دنیا کی کسی چیز کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور جس آدمی کی یہ کیفیت ہو جائے اس کو ولی کہا جاتا ہے، اور وہ بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ جایا کرتا ہے۔ اس کے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں، جیسا کہ میں نے بہت دن پہلے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک جماعت فرانس میں گئی ہوئی تھی، ہندوستان کی جماعت تھی، وہاں کام کر رہی تھی۔ تو یورپ کے ان ملکوں کے اندر ہر چیز کی آزادی انہوں نے دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ خودکشی کرنے کی بھی آزادی حکومتوں نے دی ہوئی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ بندوبست کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو یہاں آئے اور اس طریقے کے اوپر خودکشی کر لے۔ تو یہ جماعت کسی بس اسٹینڈ کے اوپر اپنے بس کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئی، تو انہوں نے وہاں ایک پارک تھا، اس کے اندر ایک چادر بچھائی اور بیٹھ کر تعلیم وغیرہ شروع کر دی۔
ایک انگریز لڑکا آیا اور وہ بھی بیٹھ گیا ان کے قریب ان کی چادر پر، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں بیٹھ کر سو گیا زمین کے اوپر۔ یہ اپنا کام میں مشغول رہے۔ جب ان کی بس کا وقت ہو گیا اور بس لگ گئی تو انہوں نے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور بس کے اندر رکھا، تو اس لڑکے کو جگایا تاکہ اپنی چادر لے لیں، کیونکہ وہ ان کی چادر کے اوپر سو رہا تھا۔ تو وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، سچائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا خوشی سے، چلیے۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیا، ان کو جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے، مسجد کے اندر پہنچ گئے، اور پھر اس سے بات چیت کی تو اس نے بتلایا وہ ایک یہودی لڑکا تھا، بڑا مال و دولت اس نے آنکھ کھولتے ہی اپنے گھر کے اندر دیکھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے آیا کہ میں حیران ہوں، میرے گھر کے اندر جو میرا روم ہے اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بستر بڑے آرام دہ لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ سسٹم بڑا اچھا ہے، میوزک سسٹم اس کے اندر لگا ہوا ہے، ہر قسم کی آسائش وہاں موجود ہے، لیکن میں بغیر نشے کو لیے سو نہیں سکتا، مجھے نیند نہیں آتی، میں پریشان رہتا ہوں کہ کسی طریقے سے مجھے نیند آ جائے۔ میں حیران تھا کہ میں اتنی آرام دہ جگہ پر نہیں سو پاتا، تو یہاں مجھے زمین کے اوپر دن کی روشنی میں اور پارک کے اندر جہاں چاروں طرف شور شرابہ ہے وہاں مجھے نیند کیسے آ گئی بغیر کسی نشے کی چیز کو استعمال کیے ہوئے؟ تو میں بڑا حیران تھا، اس لیے میں آپ کے ساتھ آیا، اور مجھے آپ کے ساتھ آ کر بڑا اطمینان قلب محسوس ہوا، اور میں اتنا پریشان ہو گیا تھا اپنی اس زندگی سے کہ آج میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ آج میں جا کر خودکشی کروں گا۔ تو یہ جو اللہ کے ذکر کی سکینت ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے، یہی وہ سکینت ہے جس کی وجہ سے دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور انسان کا پورا جسم اس اطمینان کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ محسوس ہونے والی چیزیں ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا، مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے دولت آباد، وہاں کے جنگلوں کے اندر ایک بزرگ کا مزار ہے جن کا نام ہے مؤمن عارف صاحب، بڑے ولی ہوئے ہیں، بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی راجا کی حکومت تھی وہاں پر، یہ اپنے مریدین کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، تو جنگل میں بیٹھ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا جنگل میں۔ پرانے زمانے میں جب پیدل اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے تو جگہ جگہ رکتے تھے اور آرام کرتے تھے، تو جنگل میں پڑاؤ ڈالا، ان کے ساتھ ان کے مریدین اور شاگرد وغیرہ بھی تھے۔ تو انہوں نے وہاں جنگل کے اندر کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد ذکر بالجہر شروع کیا، ان کے مریدین بھی بیٹھ گئے اور ذکر بالجہر شروع ہو گیا۔ تو وہاں کا جو راجا تھا، ہندو راجا تھا، اس کے جو مخبر تھے انہوں نے اس کو اطلاع دی کہ کچھ لوگ جنگل میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کسی نئے مذہب کے ماننے والے ہیں، اور یہ اپنے مذہب کی اشاعت یہاں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو راجا نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے کہ جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ لہٰذا جب وہ سپاہی آئے تو یہ ذکر کے اندر مشغول تھے، ذکر بالجہر کر رہے تھے، اور ایک ولی کامل ذکر بالجہر کرا رہا تھا، تو حالات کچھ اور بنے ہوئے تھے۔ تو یہ جو اس کے پولیس والے آئے، وہ جب وہاں پہنچے تو ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب راجہ انتظار کرتا رہا کہ بھئی گرفتار کر کے نہیں لائے، اس نے اور سپاہی بھیجے کہ جاؤ دیکھو وہ ہمارے سپاہی کہاں رہ گئے۔ لہٰذا یہ لوگ جو آئے یہ لوگ بھی وہاں بیٹھ گئے، ہمت ہی نہ ہوئی وہاں سے اٹھنے کی، ایسی سکینت وہاں نازل ہو رہی تھی۔ آخرکار بادشاہ نے اور سپاہیوں کو بھیجا، وہ بھی آ کر وہیں بیٹھ گئے، کوئی واپس نہیں گیا۔ تو پھر اس نے اپنے وزراء کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر تو آؤ ماجرا کیا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ وہاں پہنچے تو یہ لوگ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ بادشاہ بڑا حیران اور پریشان۔ تو اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی، اس بیٹی نے اپنے باپ کو پریشان دیکھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو،
میں جاتی ہوں اور ماجرا دیکھ کر آتی ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، دیکھ کر آتی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے اور آپ کو اطلاع دیتی ہوں۔ لہٰذا جب یہ آئی اور اس نے وہاں آ کر وہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس کے اوپر بھی اثر ہوا۔ اس نے سوچا ذرا دیکھوں تو یہ کون آدمی، یہ ان کے سامنے آئی، ان کی نگاہ اس پر پڑی تو انہوں نے اس کے اوپر شفقت کی نگاہ ڈالی، اور پھر اللہ والوں کی نگاہ الگ ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس کے اندر ہمت نہ ہوئی وہاں سے ہلنے کی، اور پھر انہوں نے اس کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اس کو کہا کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا، اور پھر ذکر ختم کر دیا۔ باقی لوگ جو پولیس والے اور وزراء تھے، ان لوگوں کے اوپر ایسا رعب پڑا کہ وہ گرفتار تو کیا کرتے، خاموشی سے اٹھ کر واپس چلے گئے، لیکن یہ بچی وہیں رہ گئی۔ لہٰذا انہوں نے اس بچی کو مسلمان کیا، اس کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، علم دین اس کو سکھایا، اور پھر یہ وہیں بس گئے۔ آج ان کا مزار بھی وہاں پر ہے، اور ان کے برابر میں اس بچی کا بھی مزار ہے۔ کوئی وہاں جا کر دیکھ سکتا ہے، یہ من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، یہ بیکار کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام وہ نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو ان کے ذریعے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو سکینت ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہے، رحمت کا ڈھانپ لینا ہے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے اس روایت کے اندر بیان کیا ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں، محسوس کرنا چاہیں تو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے اندر ہم کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔